بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر حسنین توسوی مکس اسپیشل کے ساتھ۔ آج ہم ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام میں بھی جو ذکر ہوگا وہ فقط احادیث کی روشنی میں ہوگا۔ عام طور پہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ اسے ایک تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں، اور تاریخی واقعہ سمجھ کے اس کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس واقعے کی ڈیپتھ میں جائیں تو تاریخ تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے میرے آقا کی حدیث میں کثرت کے ساتھ اس واقعہ شہادت کے بارے میں میرے آقا نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے 50 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے، یعنی 50 سال بعد جو کچھ ہونا تھا ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پہلے بیان فرما دیا اپنے علم نبوت کے ذریعے۔ یہ آپ کی معجزانہ شان تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ تو 50 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اگر ہم آقا کی ان فرامین پہ، آقا کی تعلیمات پہ تھوڑا سا غور کر لیں تو میرے آقا نے تو قیامت تک کے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے آقا نے اپنی حیات ظاہری میں یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، تو ہر بندہ ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا کہ وہ سارے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میں خاتم النبیین، یعنی کہ آقا نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا آقا نے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو شہادت امام علیہ مقام تو میرے آقا کے وصال کے 50 سال بعد 61 ہجری میں یہ پیش آ رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا نے یہ نہ بتایا ہو؟ تو آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ میرے آقا نے کس طرح اپنے شہزادے اور اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ایک ایک لمحہ بیان فرمایا ہے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام بچے ہیں، چھوٹے ہیں، آقا کی گود میں کھیلتے ہیں، مدینے کے گلیوں میں کھیلتے ہیں۔ اس وقت آقا فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا حسین یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ تو آپ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے ہیں تو آقا اس وقت بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ اب جب شہید ہو جاتا ہے، اس کی شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا دن کون سا ہے، شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا سال کون سا ہے، شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا مہینہ کون سا ہے اور شہادت کا انداز کون سا ہے۔ لیکن امام علی مقام وہ شہید ہیں کہ ان کا یوم شہادت، سن شہادت، سال شہادت اور جگہ شہادت اور انداز شہادت میرے آقا نے پہلے بتا دیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، چونکہ آج ہم نے احادیث کا تذکرہ کرنا ہے اور احادیث کی روشنی میں ہم نے واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے۔ تو حدیث پاک میں تو یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں، بعض دوست جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور بات کو، حدیث پاک کو وہ اتھینٹک اور اس پہ اعتماد نہیں کرتے، اس کو اتھینٹک نہیں مانتے۔ تو چلیں، صحیح بخاری کو تو ہر بندہ مانتا ہے۔ امام بخاری نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ سے، تو پہلے بات صحیح بخاری سے کرتے ہیں تاکہ کسی بھی دوست کے لیے یہ بات ایسی نہ ہو کہ وہ اس کو قبول نہ کرنے کے اس میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، کہتے ہیں کہ میں نے آقا سے 2 طرح کا علم سیکھا۔ آقا جب گفتگو فرماتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ لکھ رہے ہوتے تھے، املا جیسے کرائی جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب آقا لکھواتے تھے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ میں وہ ایک تھیلا میں نے بنایا تو اس کے اندر رکھتا تھا، اور کچھ آقا جب بیان فرماتے دوسرے تھیلے میں رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں آقا سے میں نے 2 طرح کا علم، اور 2 طرح کے علم کے جو تھیلے ہیں میں نے آقا سے یاد کیے، آقا سے لیے۔ فاما احدہما فبسستہ، کہتے ہیں ایک تھیلا وہ ہے علم کا جو میں نے لوگوں کو بتا دیا، پھیلا دیا،
اس میں حلال کا علم تھا، حرام کا علم تھا، جائز تھے، ناجائز تھے، تو فرائض تھے، واجبات تھے، سنن تھیں، جو احکامات تھے وہ میں نے بتا دیے۔ لیکن جو دوسرا تھیلا تھا، جو دوسرا علم تھا، وہ اما الاخر فلو بسستہ قطع ھذا البلعوم، کہتے اگر میں دوسرا جو علم آقا سے میں نے حاصل کیا، جو دوسرا تھیلا علم کا تھا، اگر وہ میں کھولوں اور دنیا کو بتاؤں تو پھر یہ میری گردن ہی کاٹ دی جائے گی۔ یعنی کہ وہ ایک ایسا علم تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس جو آقا سے ہی آپ نے سنا تھا، اور آقا نے اس علم کے بارے میں آگاہ کیا تھا اپنے صحابہ کو، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ بتا دیا جائے تو پھر ہماری گردن ہی کاٹ دی جائے گی۔ تو یہ جو آپ کا فرمان تھا کہ قطع ھذا البلعوم، کہ میری یہ گردن تن سے جدا کر دی جائے گی، اس پر پھر محدثین نے لکھا ہے۔ پھر محدثین میں بڑے بڑے محدثین نے اس پہ بات کی، تو میں اس میں جو امام حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں رحمۃ اللہ تعالی، ان کی جو رائے ہے، جو کہ یہ پہلے والوں کو بعد والوں کو سب کو سامنے رکھ کے اپنی رائے دیتے ہیں، اور ان کی رائے سے کوئی بھی بندہ پھر منہ نہیں موڑتا، تو آپ نے اپنی جو شرح ہے صحیح بخاری کی، تو اس میں آپ یہ بیان کرتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا فرمان تھا کہ قطع ھذا البلعوم، تو یہ میری گردن کاٹ دی جائے گی، کہتے ہیں یہ جو علم تھا جو آپ نے نہیں بتایا آگے، تو وہ علم کیا تھا؟ تو ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ وحمل العلماء الویا الذی لم یبثہ علی الاحادیث، کہتے ہیں وہ علم جو انہوں نے آگے نہیں پھیلایا، نہیں بتایا، تو اس کو علماء ان احادیث پر، ان باتوں پر محمول کرتے ہیں۔ کون سی باتیں؟ التی فیہا تبجین اسامی امراء السوء واحوالہم وزمانہم، کہتے ہیں کہ اس سے مراد امراء سوء، وہ حکمران جنہوں نے نافرمانی کو پھیلانا تھا، جنہوں نے نافرمانی کی راہ پہ چلنا تھا، ان کے نام، ان کے زمانے، ان کے احوال ہیں جو آقا نے ابو ہریرہ کو بتائے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے حکمران ہوں گے جو میری سنت کو بدل رہے ہوں گے، جو میرے نظام کو بدل رہے ہوں گے۔ امراء سوء آقا نے ان کو نام دیا، اور پھر ولا یصرح به خوفا علی نفسہ منہم، تو تصریح کیوں نہیں کی، صراحت سے نام کیوں نہیں بتایا ابو ہریرہ نے؟ کس وجہ سے کہ اگر نام بتا دوں تو پھر میری گردن کاٹ دی جائے گی، اس خوف سے آپ نے آگے پھر بتایا نہیں۔ تو پھر یہ جو آپ کا قول ہے اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سن 60 ہجری کے آغاز سے، اور نوجوان اوباش کم عمر جو لونڈے قسم کے لوگ ہوں گے، وہ جو ممبر پہ بیٹھیں گے، جو تخت پہ بیٹھیں گے، ان کے دور سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی طرف امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں یہ جو آپ کا قول تھا امارت الصبیان کا، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہتے ہیں یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، یہ یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا جب وہ تخت پہ بیٹھا۔ تو اب محدثین نے صراحت کے ساتھ یہ آگے بیان کر دیا۔ اور پھر وہ سن کون سا تھا؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةً 60 من الحجرہ، یہ ہجرت کا 60واں سال تھا۔ اور پھر یہ ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے تھے اس ہجری کے آغاز سے، تو پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ تو کیا کیسے قبول کی؟ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ دعاء ابی ہریرہ، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ فَمَاتَ قَبْلَهَا بِسَنَةٍ، تو یہ 61 ہجری سے ایک سال پہلے، یعنی کہ 61 شروع ہوئی تھی تو محرم شروع ہوا تھا، تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو واقعہ کربلا سے ایک سال پہلے حضرت ابو ہریرہ وفات پا گئے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہ محدثین نے اس کی شرح کی ہے، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر، پھر امام عینی نے عمدۃ القاری کے اندر، اور بھی محدثین نے اس کو لیا ہے۔ تو یہ جو آپ کا فرمان تھا قطع ھذا البلعوم، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ تو اس حدیث پاک میں صحیح بخاری سے میرے آقا نے یہ بتایا کہ وہ سن کون سا ہوگا، اور وہ جو اوباش قسم کے لونڈے جو لوگ ہوں گے۔ اب اگلی حدیث پاک میں میرے آقا نے ان کا خاندان بھی بتا دیا کہ وہ اوباش ہوں گے کس خاندان سے، کہ جن کی امارت سے ابو ہریرہ نے پناہ مانگی، اور یہ اپنی طرف سے بھی نہیں پناہ مانگتے تھے۔ حدیث پاک میں آتے آقا نے فرمایا تھا کہ سن 61 ہجری کے آغاز سے پناہ مانگا کرو۔ جب وہ کون ہے، وہ آگے میرے آقا نے تو وہ اس خاندان کا بھی نام بتا دیا۔ کیسے بتایا؟ اب یہ بھی صحیح بخاری اور احمد بن حنبل دونوں میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ اور صحیح بخاری کتاب الفتن باب قول النبی ہلاک امتی علی ید اغیلمۃ الصفحاء، یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس میں اس حدیث پاک کو لائے کہ حضرت عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر بن سعید، وہ اپنے دادا سعید بن عمر بن سعید بن عاص سے یہ روایت کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کن تو جالسن مع ابی ہریرہ، کہتے ہیں ہم ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ فی المسجد النبی بالمدینہ، مسجد نبوی کے اندر ابو ہریرہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ومعنا مروان، اور مروان بھی ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہنے لگے سمعت الصادق المصدوق، میں نے صادق کو مصدوق اپنے آقا سے یہ سنا ہے کہ آقا نے فرمایا یقول ہلاکت امتی علی ید غلمۃ من قریش، آقا نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے ایک اوباش کے ہاتھوں ہوگی. اب آقا نے یہاں پر اس اوباش کا خاندان کون سا ہے؟ وہ قریش ہے. اس حدیث میں میرے آقا نے قریش کا بتا دیا، وہ قریش میں سے ہوگا. فقال مروان، مروان پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمہ، کہتے ہیں ان اوباشوں پر لعنت ہو. اسے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسی کے خاندان میں سے ہونا ہے جس نے یہ سارا نظام خراب کرنا ہے. لعنت کی اس نے. تو فقال ابو ہریرہ نے پھر ساتھ جواب دیا، کہنے لگے کہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، کہتے ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو قریش کے اس خاندان میں سے کس کے بیٹے نے آگے یہ سارا نظام خراب کرنا ہے، مصطفیٰ کی سنت کو بدلنا ہے اور امت کی ہلاکت کا جنہوں نے سبب بننا ہے. آپ فرماتے میں بتا سکتا ہوں فلاں کا بیٹا اور فلاں کا بیٹا ہے. لفعلت، کہتے میں یہ کر بھی سکتا ہوں. کیا پتہ چلا اس سے کہ آقا نے صرف سن نہیں بتایا، صرف اس سے پناہ مانگنے کا نہیں فرمایا، بلکہ خاندان کا بتا کے اس میں سے جس بندے نے پھر آقا کے اس نظام کے اندر خرابی پیدا کرنی تھی، آقا نے ہر ایک کا نام بھی الگ کر کے بتا دیا. تو یہ آقا نے علم نبوت کے ذریعے سارا بیان فرمایا. اب اس حدیث پاک میں ہم نے دوسری جو حدیث بیان کی شہادت کے حوالے سے، اس میں میرے آقا کے ان فرامین سے ان لوگوں کے نام بھی آقا بتا کر گئے کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو بدلنا تھا. پھر اگلی جو حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں اب وہ یہ ہے کہ یہاں قریش کا پتہ چل گیا اور وہ جو غلمہ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ نوجوان ہوگا، اوباش قسم کا لونڈا ہوگا، اس کا بھی بتا دیا. اب جو حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں میرے آقا نے قریش چونکہ بڑا قبیلہ ہے، اس میں کون سا خاندان ہوگا، کیا ہوگا، تو آقا نے قریش میں بھی تخصیص کر دیا گیا تاکہ کسی کو یہ سمجھنے میں اور اس نقطے تک پہنچنے میں پریشانی نہ ہو کہ قریش میں کون ہوگا جس نے میرے شہزادے کو، میرے نواسے کو قتل کرنا ہے، اور یہ خانوادہ اہل بیت پہ جس نے ظلم کرنا ہے، تو وہ کون ہوگا قریش میں. اب ایک اگلی حدیث پاک میں میرے آقا نے اس سے بھی پردہ ہٹا دیا. اب دیکھیں آہستہ آہستہ آقا کیسے پردہ ہٹا رہے ہیں. پہلے میرے آقا نے سن ہجری بتائی کہ اس سے پناہ مانگو، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس سن ہجری سے پناہ کیوں مانگو کہ اس میں اوباش اور لونڈے قسم کے لوگ تخت پہ بیٹھیں گے. پھر میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا وہ لونڈے قسم کے لوگ ہوں گے کس خاندان سے، قریش سے. اب جو آپ کو بتانے لگا قریش چونکہ بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، اس میں سے کون ہوں گے، آگے آقا نے یہ بھی وضاحت کر دی. اور حدیث سے صحیح ہے، جس سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، فرمایا کہ میری امت کا نظام ہمیشہ عدل پہ رہے گا، انصاف پہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیل، جو نظام فرمایا میں دے کے جا رہا ہوں میرے خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی نظام اسی طرح چلتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. لیکن آگے فرمایا حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، فرمایا کہ حتیٰ کہ بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا، وہ پہلا شخص ہوگا جو اس نظام کو روند ڈالے گا، جو اس نظام کے اندر تباہی مچا دے گا، بربادی مچا دے گا. اب آپ نے دیکھا کہ قریش کا پہلے بتا کے پھر میرے آقا نے بنو امیہ کا بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ قریش میں بنو امیہ میں سے وہ بندہ ہوگا. اب بڑے آگے یہ جو پتہ کی بات میرے آقا نے ساتھ ارشاد فرما دی کہ بنو امیہ بھی اب چونکہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اس میں کون ہوگا، کیا پورا خاندان ملوث ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، فرمایا کہ بنو امیہ میں سے ایک ہی بندہ ہوگا جس کے ہاتھ پہ میری امت کی ہلاکت ہوگی اور جو اس نظام کو رون ڈالے گا. اس کا نام بتا دیا، فرمایا یقال لہ یزید، اس کا نام بھی یزید ہے. اب دیکھیں کیا اب شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اب اس شخص کے بارے میں کہ کون ہے کہ جو آقا کے اس نظام کو بدلے گا اور آقا کے خانوادے پر جو ظلم کرے گا. آقا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ وہ یزید ہے. اب بعض بدبخت لوگ آج
اپنی فکر اور اپنی سوچ آگے جو بیان کرتے ہیں اس میں یزید کو جنتی بھی بناتے ہیں اور اس کو مغفرت کی بشارت والا بھی بناتے ہیں حدیث قسطنطنیہ کو بیان کر کے، حتیٰ کہ میرے آقا نے تو اس حدیث پاک میں شرط لگائی تھی کہ اول جیشن، وہ پہلا لشکر، یغدون مدینۃ قیصر مغفور لہم، جو قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ پہلا لشکر، فرمایا کہ ان کے لیے بشارت ہے مغفرت کی۔ تو آقا نے شرط لگائی۔ اور یہ یزید کو بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، ابن کثیر کو پڑھیں البدایہ والنہایہ میں، پھر طبرانی کو پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، تو جو بھی تاریخ کی کتاب اٹھائے ہر مورخ لکھتا ہے کہ پہلا لشکر جو گیا تھا قسطنطنیہ پر وہ گیا تھا 42 ہجری کو، اور جس لشکر میں یزید گیا تھا وہ لشکر گیا تھا 50 ہجری میں۔ وہ 7واں یا 8واں لشکر تھا جو قیصر کے شہر پر حملہ کر رہا تھا، مدینہ قیصر پہ حملہ کر رہا تھا۔ تو میرے آقا نے تو صراحت کے ساتھ حدیث پاک میں یزید کا نام لے کے بتا دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے سنت النظام کو بدلنا ہے، اور کوئی لوگ اس کو اٹھا کے جنتیوں میں شمار کر دیں۔ تو یہ مغالطہ ہے، اس مغالطے کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جو میرے آقا نے 1400 سال پہلے مغالطہ دور کر دیا تھا۔ اب یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں آقا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ وہ یزید ہوگا جو یہ سارا کچھ کرے گا، اب اس حدیث پاک کے میں کچھ ریفرنس بھی آپ کو دے دوں تاکہ کوئی یہ پوچھے کہ اس کا حوالہ کیا ہے اس حدیث پاک کا، چونکہ یہ پہلی بار سنا کہ آقا نام لے کے بتا رہے ہیں۔ اب میں اس کا ریفرنس آپ کو دیتا ہوں۔ یہ مسند ابو یعلا میں یہ حدیث کا نمبر ہے 781 اور جلد نمبر 2 ہے، اور جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 186 ہے۔ پھر بزار نے مسند کے اندر بیان کیا ہے، اور پھر اس میں حدیث کا نمبر ہے 1284۔ پھر امام بیہقی نے اس حدیث کو دلائل النبوت کے اندر بیان کیا ہے، پھر ابن حماد نے اس کو فتن میں بیان کیا ہے، پھر امام فصوی نے المعرفہ والتاریخ میں بیان کیا ہے، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس کے اندر بیان کیا ہے، پھر ابن اسحاق نے اس حدیث پاک کو تاریخ مدینہ اور دمشق میں بیان کیا ہے، پھر حارث نے مسند کے اندر بیان کیا، پھر ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو البدایہ والنہایہ میں بیان کیا، اور امام عسقلانی نے اس حدیث پاک کو فی المطالب العالیہ میں بیان کیا، پھر امام حیثمی نے اس حدیث کو مجمع الزوائد میں بیان کیا، پھر امام ہندی نے اسے کنز العمال میں بیان کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کثرت کے ساتھ حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی ہے اور آقا نے نام لے کے بتایا ہے۔ تب تو کوئی ایسی کثر نہیں رہے گی، کوئی بات نہیں رہے گی جو میرے آقا نے اس شخص کے بارے میں جو نہ بتائی ہو۔ تو حدیث پاک سے میرے آقا نے یہ سارا بتا دیا، یزید کے بارے میں بتا دیا۔ اب ہم یہاں تک پہنچے حدیث کی روشنی میں کہ اس نظام کو بدلنے والا شخص کون ہوگا، قبیلہ کون سا ہوگا، خاندان کیا ہوگا، سن کون سا ہوگا۔ اب یہ جو امام علیہ مقام کی شہادت کا ذکر ہے، اب تک سن اور یہ ساری باتیں میرا آقا نے بتائیں، اب آگے امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس شہادت کا ذکر بھی میرے آقا نے حدیث پاک میں بتا دیا، اور شہادت کی تفصیل بھی بتا دی۔ آئیے اب اس شہادت کی تفصیل میں ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں جس میں میرے آقا نے امام علیہ مقام کی وہ شہادت کی تفصیل بتائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو بارش کا فرشتہ ہے، جو پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا آقا کی خدمت میں، جو کہ اس کا کام بارش برسانا تھا، لیکن اس نے اللہ کی بارگاہ سے اجازت مانگی کہ باری تعالیٰ میرا کام تو بارش برسانا ہے، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کروں۔ آقا اللہ نے اجازت دے دی، تو یہ فرشتہ آ گیا۔ اب یہ حدیث پاک کا حوالہ سن لیں، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، اور یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 265 ہے، اور حدیث کا نمبر 13,820 ہے۔ تو اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن بارش کا فرشتہ آقا کی خدمت میں حاضر ہو اور اجازت مانگی، تو آقا نے اجازت دے دی۔ میرے آقا نے، حضرت ام سلمہ گھر میں تھی، تو آقا نے فرمایا اے ام سلمہ کہ احفظی علینا الباب، فرمایا کہ دروازے پر یہ اس حفاظت کا دروازے کی اندر کوئی نہ آ پائے، کیونکہ فرشتہ آیا ہوا ہے مجھ سے ملاقات کرنے۔ تو اتنے میں فجاء الحسین بن علی فواصب حتی دخل، اتنے میں امام حسین بن علی تشریف لائے اور ام سلمہ نے ان کو روکنا چاہا، تو لیکن آپ نے ان سے ہاتھ چھڑا کے چھلانگ لگائی اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ تو جو ہی کمرے میں داخل ہوئے تو فجعل یصعد علی منکب النبی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی مصطفیٰ کے کندھے پہ بیٹھ گئے۔
تو جب فرشتے نے، بارش کے فرشتے نے جب یہ منظر دیکھا، ایک بچہ آیا ہے، بجائے گود میں بیٹھنے کے وہ آقا کے کندھے پہ بیٹھ گیا، تو اسے پتہ چل گیا یہ کتنا لاڈلا بیٹا ہے، کتنا آقا کا پیارا بیٹا ہے۔ جب یہ پیار دیکھا تو اس فرشتے نے فقال لہ الملک، اس فرشتے نے عرض کیا اتحبہ، آقا کیا آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آقا فرماتے ہیں ہاں میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا قال فإن امتک تقتلہ، عرض کیا آقا آپ کی امت اس شہزادے کو قتل کر دے گی، اور آگے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں وہ مکان بھی، جگہ بھی آپ کو دکھا دوں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں جگہ دکھاؤ۔ تو اس نے فوراً ہاتھ مارا اور اپنے ہاتھ میں وہ سرخ رنگ کی مٹی آقا کے سامنے پیش کی، اور میرے آقا نے وہ مٹی ام سلمہ کو عطا کی، فسرتہ فی طرف ثوبہا، تو ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھ لی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں فَكُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَا، کہتے ہیں ہم اس وقت سے یہ سنا کرتے تھے امام علی مقام کربلا میں شہید ہوں گے۔ ناظرین دیکھیں کہ یہ میرے آقا نے اس حدیث پاک میں شہادت کی تفصیل بھی بتا دی ہے، شہادت کی تفصیل بتا دی ہے کہ ایک فرشتہ، بارش کا فرشتہ آ کے اور یہ بات بتا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت علی شیر خدا علیہ السلام، آپ بھی اس مقام کو بھی جانتے تھے جہاں امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمانا تھا۔ حدیث سے صحیح ہے کہ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام جب آپ صفین کی طرف جا رہے تھے تو صفین کی طرف جاتے ہوئے جب فلما ھذا نینوا، جب نینوا کا مقام آیا تو وہاں پر مولا علی شیر خدا نے بلند آواز سے فرمایا فنادا علی، بہت بلند آواز سے آپ نے فرمایا اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ابو عبداللہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کنیت تھی۔ جو آپ نے یہ بلند آواز سے وہاں کہا تو کھڑے کہاں پہ تھے؟ فرمایا بشت الفرات، فرات کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے جو آپ کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے آپ سے سوال کل تو وماذا، کہ اے علی یہ آپ نے امیر المومنین کیوں ایسا کیا ہے؟ یہاں تو ابو عبداللہ یعنی امام علی مقام تو موجود نہیں ہے، آپ ان کو صبر کی تلقین جہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دخلت علی النبی ذات یوم، کہ ایک دن میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، وعیناہ تفیدان، اس حال میں کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قل تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ اغضبک احد، میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا کس نے آپ کو غضبناک کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ما شان عینیک تفیدان، آقا وجہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ کس نے آپ کو غضبناک کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کالا بل کعب من عندی جبریل قبل، آقا ہوتے ابھی فرمایا کہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا تھا، فحدثنی، اور جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ یہ جو آپ کا بیٹا حسین ہے فرمایا کہ یہ فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے آقا سے یہ سارا سنا تھا، تو کہتے جب میں فرات کے کنارے پہ پہنچا ہوں تو مجھے وہ حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ میرا بیٹا حسین اس کنارے پہ قتل ہوگا، شہید کیا جائے گا۔ تو مولا حسین نے جب مولا علی شیر خدا نے جب یہ آپ کو یاد آیا تو وہیں کھڑے کھڑے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر دی۔ تو اب یہ حدیث پاک جو ہے اسے امام احمد بن حنبل نے بھی فضائل الصحابہ کے اندر بیان کیا، پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بیان کیا، پھر اس حدیث پاک کو امام آجری نے کتاب الشریعہ کے اندر بیان کیا، امام حیثمی نے اس حدیث پاک کو مجموع الزوائد میں بیان کیا۔ اب یہ کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی ہے جس میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ نے یہ سارا کچھ بتایا، اور پھر اسی طرح یہ حدیث پاک جس میں میرے آقا کو ایک فرشتے نے آ کے خبر دی، تو وہ جبریل امین سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ جبریل امین اسے جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی اس میں وہ بارش کا فرشتہ آیا تھا اور آ کے امام علی مقام کی یہ قتل کیا جانا اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن یہ جبریل کے ذریعے بھی یہ حدیث پاک آئی ہے، اور اس کا بھی میں تھوڑا سا حوالہ یاد کر دوں کہ جبریل امی آئے فنازل جبریل فقال یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، کہا آقا آپ کے اس بیٹے کو آپ کے بعد آپ کی امت قتل کر دے گی۔
تو جبریل نے آ کے بھی یہ سارا، اور جبریل نے پھر وہ مٹی بھی آقا کو پیش کی، کربلا کی مٹی، اور پھر میرے آقا نے وہ کربلا کی جو مٹی تھی جہاں امام علیہ مقام نے شہید ہونا تھا، آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور ام سلمہ سے آقا نے فرمایا تھا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی نا تو سمجھ لینا آج اس دن میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو ام سلمہ کیا کرتی ہیں، قال فجعلتها ام سلمہ فی قارورۃ، اور پھر ام سلمہ ام المؤمنین نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ لی، ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، اور پھر وہ ہر روز اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا جس دن یہ مٹی خون میں بدلے گی اس دن میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، تو ہر روز اس مٹی کو دیکھتی تھی، وتقول، اور کہا کرتی تھی ان یوما تحولین دما لیوم عظیم، کہتی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی نا وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا، وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا۔ تو معزز ناظرین، پھر وہ دن آ گیا جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی۔ اب اس جو شہادت کا جو اگلا جو حصہ ہے وہ میرے آقا نے ایک اور حدیث پاک میں بیان کر دیا، یہاں پر تو تھا مٹی بھی وہ دے دی، اسے کو شیشی میں بھی ڈال دیا، اب وہ دن بھی آ گیا جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی ہے۔ اب وہ حدیث پاک ہم لیتے ہیں جس میں شہادت امام علیہ مقام کا میرے آقا نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ مٹی خون میں بدل رہی ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کو لے کے پھر ہم شہادت کے بعد کا جو ذکر ہے صحیح بخاری سے پھر ہم انشاءاللہ اس کو بھی لیں گے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے کہ جس دن وہ مٹی خون میں بدل گئی، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بات بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ بیٹھی ہوئی تھی مدینے میں، رو رہی تھی، اور یہ حدیث پاک جو جس میں ام سلمہ یہ بیان کر، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں سیاہ ستہ کی یہ حدیث ہے جس میں شہادت امام علیہ مقام کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہی تبکی، اس حال میں کہ ام سلمہ ام المؤمنین رو رہی تھی، فقلت ما یبکی کی، تو میں نے پوچھا ام سلمہ سے کہ کس چیز کی نے آپ کو رلایا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، کہتی ہے کہ میں نے آقا کو ابھی خواب میں دیکھا ہے، حضور میرے خواب میں تشریف لائے، اور وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، اس حال میں آقا تشریف لائے کہ آقا کے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک میں مٹی ہی مٹی تھی، گرد تھی۔ کہتی ہیں فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا آقا آپ کو کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک میں مٹی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ام سلمہ قال شہدت قتل الحسین آنفا، اے ام سلمہ میں ابھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا ہوں۔ ناظرین دیکھیں کہ یہ شہادت حسین کا ذکر بھی وہ بھی حدیث صحیح کے اندر، جامع ترمذی کے اندر جو حدیث پاک آئی، سیاہ ستہ کے اندر۔ تو اب میرے آقا نے پہلے سن شہادت بتایا تھا، اس کے بعد قبیلے کا بتایا تھا، خاندان کا بتایا تھا، اس شخص کا بتایا تھا، پھر میرے آقا نے وہ مٹی دی تھی، یہ بھی فرمایا تھا جس دن مٹی خون میں بدلے گی تو اس دن میرا بیٹا شہید ہوگا۔ اب یہاں پر میرے آقا نے خواب میں آ کر وہ دن اور وہ لمحہ وہ سارے کا سارا ام سلمہ کو بتا دیا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے تھے اس وقت میرے آقا بھی بنفس نفس روحانی طور پہ وہاں موجود تھے، تو آقا کی موجودگی میں یہ شہادت ہو رہی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا حضرت عباس ان کے خواب میں آئے تو میرے آقا کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، تو عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ آقا یہ شیشی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ یہ ان شہداء کا خون ہے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں سارا دن وہاں کربلا کے میدان میں رہا اور میں یہ ان شہداء کا خون جمع کرتا رہا۔ کوئی سوچ سکتا ہے شہداء تو 72 تھے، تو 72 کا خون چھوٹی شیشی میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ حضور کا معجزہ تھا، جیسے میرے آقا 1400 صحابہ کا وضو کا پانی آقا نے ایک لوٹے میں بند کر دیا تھا، اسی طرح میرے آقا نے 72 شہداء کے خون کو ایک شیشی کے اندر بند فرما دیا۔
اب اس حوالے سے شہادت امام علیہ مقام حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے آخری حدیث پاک جس پہ آج کی گفتگو ہم ختم کریں گے، اب تک جو تھا یہ شہادت سے پہلے اور وقت شہادت اور شہادت کے دن، یہ سارا ذکر سیاہ ستہ اور حدیث صحیحہ سے آیا ہے۔ اب شہادت کے بعد سر حسین کا تن سے جدا ہونا اور پھر تشت میں رکھ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جانا، اب کوئی کہے کہ یہ تاریخ ہے، نہیں، تاریخ تو بعد میں ہے، پہلے یہ آقا کا فرمان ہے، اور یہ انس بن مالک، یہ آثار میں آتا، آثار صحابہ، یہ بھی ہم حدیث کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو صحیح بخاری کے اندر ہے، امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، اخرج البخاری فی الصحیح کتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسین، اس میں امام بخاری اس حدیث پاک کو لائے۔ پھر احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک آئی ہے، پھر ابو یعلا کے اندر بھی یہ حدیث پاک آئی ہے۔ تو امام بخاری کے یہ جو الفاظ ہیں کہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتیا عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین فجعل فی تست فجعل ینکت۔ انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب امام علیہ مقام کا سر مبارک تشت میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ کیا کر رہا تھا، وہ چھڑی سے ٹھونگے مارنے لگا۔ اب دیکھیں کہ شہادت کے بعد سر حسین دمشق پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں تشت میں رکھ کے پیش کیا گیا، یہ یہاں تک بھی یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو جتنا بھی ذکر ہم نے کیا شہادت امام علیہ مقام کا، آج وہ سارے کا سارا آقا کی احادیث سے کیا ہے اور احادیث صحیحہ سے کیا ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو لوگ واقعہ کربلا کو تاریخی واقعہ سمجھ کے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، یہ ان دوستوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ تاریخ بعد میں بنی ہے، یہ پہلے آقا کی حدیث پاک سے یہ بات موجود ہے۔ تو یہ جتنا کچھ آپ تک یہ پہنچایا ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم شہادت امام علیہ مقام کو تاریخ میں بعد میں ڈھونڈیں، آئیں پہلے مصطفیٰ کے فرامین میں اس کو پڑھیں۔ تو یہ جو آج ہم نے نشست کی ہے، امید ہے کہ اس نشست سے وہ جو فکر اور جو سوچ پھیلائی جا رہی ہے آج معاشرے کے اندر، نوجوان نسل کو یہ جو پیغام دیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا ایک تاریخ کی بات ہے اور اس کو زیادہ بیان کرنے سے لوگ کتراتے ہیں، تو آج کی اس نشست کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس واقعے کو تاریخ کا واقعہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی حدیث سمجھ کے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر عملی طور پر اس فکر کو معاشرے میں عام کیا جائے گا۔ یہ آج کے اس پروگرام کا مین مقصد تھا، تاکہ محرم الحرام کے ایام کے اندر ہم امام علیہ مقام کی شہادت کے تذکرے پڑھیں اور پھر اس سے جو پیغام ہے آپ کی شہادت کا اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ تو آج کی گفتگو یہیں تک رکھتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر مکمل طریقے سے ایمان لانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ کا میزبان علامہ غضنفر حسنین توسوی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔